حضرات بہت سی بہنوں نے یہ سوال کیا ہے اور رابطہ کمنٹس کے ذریعے میسیج کے ذریعے کیا روزے کی حالت میں اگر کسی بہن کو حیض آ گیا تو کیا وہ روزہ ہوگا یا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف میں کوئی بہن روزے سے تھی اور روزے کی حالت میں وہ اس کو حیض آ گیا، وہ چاہے صبح صادق سے لے کے یعنی جب سے صبح صادق ہوتا سورج غروب تک جو روزے کا یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں کسی بھی وقت حیض آ گیا تو روزہ اسی وقت اس کا ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ اس روزے کی قضا بعد میں کریں گی۔ یہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں بھئی روزہ ہو گیا جو ہے شام کے ٹائم اگر زوال کے وقت میں یا زوال کے بعد میں یہ ہوا تو روزہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی بعد میں وہ قضا کریں گی۔ اب اگر پہلے سے حیض کی حالت تھی تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہیں، چونکہ حیض میں اور نفاس میں روزے کی ممانعت ہے، روزہ نہیں رکھیں گی۔ لیکن اگر روزے سے تھیں اور بیچ میں اگر وہ پیریڈ ٹائم شروع ہو گیا ہے تو پھر وہ روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا، بعد رمضان اس کی قضا لازمی ہے، اس کی قضا کی جائے گی، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور حیض والی جن کو پیریڈ ٹائم چل رہا اور رمضان شریف کے مہینے میں بھی چل رہا ہے، اب کیا کریں، روزہ تو رکھ نہیں سکتی ہیں تو وہ کیا قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ تو وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں درود شریف اگر پڑھنا چاہیں تو درود شریف وغیرہ وہ پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، رمضان شریف ہو یا غیر رمضان ہو۔ لیکن قرآن شریف کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہیں تو نفاس والی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں، اور جو صورت وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں، درود شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد میں کھانا وغیرہ روزے دار کے لیے کیا حیض والی عورت بنا سکتی ہے؟ بہت سے بھائیوں کے یہ سوال آئے اور یہ میرے ذہن میں اچانک آ گیا، بہت سی بہنوں نے سوال کیا، وہ سوچتے ہیں کہ جیسے وہ خود تو روزہ نہیں رکھ رہی ہیں اور پیریڈ ٹائم ان کا چل رہا، تو کیا اب وہ روزہ دار کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہیں، روزہ دار کے لیے افطار تیار کر سکتی ہیں؟ تو سامعین بالکل اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے کہ جو بہنیں پیریڈ ٹائم جن کا چل رہا ہے وہ اپنے دوسرے گھر والوں کے لیے روزے کی کھانا، روزہ دار کے لیے کھانا، ان کے لیے افطاری کا انتظام بالکل کر سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب ان ایام سے گزرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سی بار تو ایسا کرتے کہ جس کٹورے سے میں پانی پیتی اسی جگہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے۔ تو اس وقت چونکہ ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا ناپاک یا نجس نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تو اس میں وہ مخصوص عبادت نہیں کی جا سکتی ہیں۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو چھو لیں وہ چیز ناپاک ہو جائے، یا جس بستر پر بیٹھ جائیں وہ بستر ناپاک ہو جائے، یا جس کھانے کو چھو لیں وہ کھانا ناپاک ہو جائے، یا جس شخص کو وہ چھو لیں وہ شخص ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کسی بستر پر بھی اگر وہ بیٹھیں تو نہ وہ بستر ناپاک ہوتا ہے، وہ کھانا بنائیں تو وہ کھانا بھی عام کھانوں کی طرح رہتا ہے، نہ وہ کھانا ناپاک ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی چھوئی ہوئی کوئی چیز ناپاک ہوتی ہے۔ تو بنا کراہت اور قباحت کے وہ کھانا بھی تیار کر سکتی ہیں، افطاری کا انتظام بھی کر سکتی ہیں، اور عام طریقے سے جو وہ بستر پر بیٹھتی رہتی ہیں اس طریقے سے وہ عام زندگی گزاریں گی، بس روزہ نہیں رکھیں گی، اور روزے کی حالت میں اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر وہ کیا ہے، روزہ چھوڑ دیں گی، بعد میں اس کی قضا کریں گی۔ اور سامعین ایک بات اور اس میں بتا دوں، تھوڑا سا باریکی ہے اس میں، کہیں کہیں خطا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حیض اور نفاس اس کی ایک مدت ہوتی ہے، جیسے کچھ بہنوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ان کو حیض اتنے دن تک آئے گا، تو وہ جو اتنے دن ان کی عادت ہوتی ہے وہی حیض شمار ہوگا۔ ویسے کم سے کم مدت جو حیض کی وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن ہے، یعنی اگر کسی کو 3 دن سے کم یہ پیریڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھر حیض نہیں ہے، وہ کیا ہے، اس کا وہ استحاضہ ہے، یعنی وہ بیماری کی وجہ سے وہ خون ہو سکتا ہے۔ یا 10 دن سے اوپر کسی کو یہ خون جا رہا ہے
تو پھر وہ جو ہے استحاضہ ہے یعنی بیماری کا خون ہے، تو اس میں پھر کیا ہے کہ وہ جو ہے حیض والے جو معاملات ہیں وہ اس کے لیے اس پر وہ نہیں عائد ہوں گے۔ تو حیض کی مدت جو ہے وہ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اب اس 3 اور 10 کے درمیان ہوتا کیا ہے، عادت ہوتی ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 6 دن۔ تو عادت کے مطابق جب یہ پیریڈ ٹائم یعنی یہ خون آنا بند ہو جائے مکمل طریقے سے، تو سمجھیں کہ وہی ان کا پیریڈ اس دن ختم ہو رہا ہے، تو اس دن وہ غسل کریں گی، اور غسل کرنے کے بعد سے وہ اگلے دن روزہ رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی۔ یعنی پھر ایک بات سمجھ لیں کہ اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم کسی کو خون آتا ہے تو وہ استحاضہ کا یعنی بیماری کا ہے، 10 دن سے زیادہ کسی کو خون آتا رہتا ہے تو وہ حیض میں شامل نہیں ہوگا، وہ بھی استحاضہ کا ہے، وہ بیماری کا ہے۔ اور اگر ان کے درمیان ایک عادت ہوتی ہے، کسی کو 4 5 6 7 دن، وہ جتنی جس کی عادت ہوتی ہے اس عادت کے مطابق خون آتا ہے، اور پھر جب وہ بند ہو جائے تو وہ غسل کریں گی، اور غسل کرنے کے بعد میں روزہ نماز شروع کر دیں گی۔ ایسی نفاس ہے، نفاس کی مدت 40 دن ہے، جیسے عام طریقے سے معاشرے میں جس کو 1.25 مہینے کہا جاتا ہے، لیکن ٹوٹل اس کی مدت 40 دن ہے۔ وہ 40 دن ہی آپ کو جو ہے گزارنا ہے، وہ 40 دن ہی مکمل ناپاکی کے مانے گئے، اس میں کم و زیادتی نہیں ہے۔ تو وہ 40 دن تک کیا ہے، روزہ اور کیا ہے نماز سے دور رہیں گی۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، فرق یہ ہے کہ حیض آیا تو حیض میں جو نمازیں ہیں ان میں نمازوں کی قضا نہیں ہے، نمازیں معاف ہیں، روزے کی قضا ہے۔ جو پیریڈ ٹائم ہے اس میں ایک بار اور سن لیں ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، یہ تھوڑا سا اہم مسئلہ ہے کہ پیریڈ ٹائم میں جو کسی کو حیض آیا تو حیض میں جو نمازیں تھیں وہ نمازیں معاف ہیں، وہ ان کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، لیکن روزے جو چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنا ہے۔ اسی لیے دن کے بارے میں نے بتایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 دن سے اوپر ہے تو آپ حیض ہی سمجھ رہے ہیں اور نمازیں چھوڑتے رہیں کہ معاف ہے اس پیریڈ میں، تو ان کی معاف ہے جو واقعی حیض ہے، جو حیض ٹائم ہے آپ کا پیریڈ ٹائم ہے، انہی کی معاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر خون ہے تو پھر وہ بیماری کا ہو سکتا ہے، ان میں نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ ایسے ہی نفاس کا معاملہ ہے، یعنی حیض میں نمازیں معاف ہے، روزوں کی قضا ہے، لیکن نفاس میں نمازوں کی بھی قضا کرنا پڑے گی اور روزوں کی بھی قضا کرنا پڑے گی، اس میں دونوں میں سے کوئی چیز معاف نہیں ہوگی۔ یعنی جتنے ٹائم تک یہ 40 دن ہے تو اس میں نفاس رہے گا، تو اس میں روزے جو چھوڑے تھے وہ روزے کی بھی آپ قضا کریں گے، اور جو آپ نے نمازیں چھوڑی تھی ان کی بھی قضا کریں گے۔